وہ دونوں کلاس ختم ہونے کے بعد کینٹین میں آ کے بیٹھ گئی۔ مہک کافی لینے گئی ہوئی تھی اور مشل بیٹھی ہوئی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کیا سوچ رہی ہو لڑکی؟ مہک نے اسے گہری سوچ میں گم دیکھ کے سوال کرتے ہوئے کافی ٹیبل پہ رکھی اور خود چیئر کھینچ کے بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں یار، بس یہی سوچ رہی ہوں کہ جب حیا نے کہا تھا کہ وہ یہاں ایڈمیشن لے گی تو وہ آئی کیوں نہیں؟ آج پہلا دن تھا اور حیا تو ہمیشہ سے پہلا دن ہو یا آخری سب سے پہلے آتی تھی۔ مشل نے مہک کو جواب دیتے ہوئے کافی کا پہلا گھونٹ بھرا۔ ہاں یہ تو ہے کہ اگر اس نے یہاں ایڈمیشن لیا ہوتا تو آج ضرور آتی۔ مہک نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ اچھا یار میں اب چلتی ہوں۔ اس نے کافی ختم کی اور کھڑی ہو گئی۔ پھر کل ملیں گے، مشل نے اپنا سامان اٹھاتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی؟ مہک نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کے کہا، کیونکہ جتنا وہ مشل کو جانتی تھی مشل کبھی بھی اتنی جلدی کر نہیں جاتی تھی۔ ہاں یار، سوچ رہی ہوں کہ حیا کے گھر جا کے اسی سے پوچھ لوں اس نے دوسرے کالج میں ایڈمیشن لے لیا یا کسی اور وجہ سے نہیں آئی۔ اس نے اپنا موبائل دیکھتے ہوئے کہا۔ پر تم جاؤ گی کس کے ساتھ؟ تمہارا ڈرائیور تو اپنے ٹائم پہ آئے گا۔ مہک بھی اپنا بیگ لے کے کھڑی ہو گئی۔ جب تم کافی لینے گئی تھی میں نے ڈرائیور کو میسیج کر دیا تھا اور ابھی اسی کا ریپلائی آیا ہے۔ وہ باہر گیٹ پر ویٹ کر رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں بھی چلی جاتی ہوں، اکیلی بور ہو جاؤں گی، مہک نے بھی اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں چلتے چلتے مین گیٹ سے باہر آ گئی۔ سامنے ہی مشل کا ڈرائیور کھڑا ہوا تھا گاڑی لے کے۔ آ جاؤ تم بھی میرے ساتھ چل لو، مشل نے اسے آفر کی ساتھ چلنے کی۔ نہیں میں اپنی گاڑی لے کر آئی ہوں، تم آرام سے جاؤ، مہک نے مسکرا کے اپنی دوست کی طرف دیکھا جو پنک کلر کے سادہ سے سوٹ جس پہ گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنے، بالوں کو ٹیل پونی بنائے، دوپٹے کو سلیقے سے سر پر لیے اس کی فکر کرتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، خیال سے جانا، مشل نے مسکرا کے جواب دیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ اپنے آفس میں اپنی کرسی پہ بیٹھے فائل اپنے چہرے کے آگے کیے کیس کو اسٹڈی کر رہا تھا۔ جب سے وہ جنرل راحل محمود سے مل کے آیا تھا اس کے ذہن میں بس یہی سب گھوم رہا تھا کہ جس سے اس نے یہ کیس ہاتھ میں لیا تھا اس کے سامنے ایسی ایسی چیزیں آئی تھی جو انسان کو رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے۔ 3 دن پہلے جس بچی کی ڈیڈ باڈی انہیں کچرے پہ پڑی ملی اسے دیکھ کے حیدر جیسے مضبوط آرمی آفیسر کی بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ ایک اور بابا کی پرنسس کو کسی نے اپنی چند منٹ کی تسکین کے لیے اس معصوم کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا۔ بس ایک بار وہ گروہ حیدر کے ہاتھ لگ جائے، وہ ان کا ایسا حال کرے گا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھے گی۔ ابھی یہ سب سوچتے ہوئے بھی اس کے دماغ کی نسیں غصے سے ابھرنے لگی۔ وہ اپنی سوچ میں گم تھا کہ کوئی ایک دم دھڑام سے اندر داخل ہوا اور آ کے حیدر کے سامنے والی چیئر پہ ٹانگ رکھے بیٹھ گیا۔ حیدر نے غصے سے اس ڈھیٹ انسان کی طرف دیکھا جسے تمیز چھوکے بھی نہیں گزرتی، جو اب یہاں وہاں اسے دیکھ رہا تھا جیسے اسی کام کے لیے آیا تھا۔ کیا آپ کو نہیں پتا میجر بلال کہ کسی سینئر کے آفس میں کس طرح آتے، ان کے سامنے کیسے بیٹھتے؟ حیدر نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ پتہ ہے، کچھ بھول گیا ہوں، اگر ایک بار آپ کر کے دکھا دو تو شاید یاد آ جائے، بلال نے بھی بالکل سنجیدگی سے کہا، پر اس کی آنکھوں میں شرارت صاف ناچ رہی تھی۔ میجر بلال، اس بار حیدر نے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، پر اس کی آواز میں وارننگ تھی۔ بلال نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ سے کھڑے ہو کے سیلوٹ جھاڑا اور بالکل اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ حیدر نے حیرت سے اس عجوبے کو دیکھا۔ کیا آپ کبھی سیریس بھی ہوں گے؟ یس سر، اپنی شادی کے بعد سر۔ حیدر نے اس کی طرف دیکھ کے افسوس سے گردن ہلائی جیسے کہہ رہا ہو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، جو کبھی ہوگی نہیں، تیرے جیسے کو کون لڑکی دے گا؟ اس بار حیدر نے اس کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے یار، بد دعا تو نہ دے، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ بلال جھٹ سے منت پر اتر آیا۔ اس نے واپس چیئر پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کے چہرے پہ دنیا جہاں کی بے چارگی تھی۔ حیدر کو اس کی شکل دیکھ کے ہنسی تو بہت آئی، پر اس نے ہونٹوں کو بھینچ کر خود کو ہنسنے سے باز رکھا۔ حیدر اور بلال کزن کے ساتھ ساتھ بچپن کے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ دونوں نے ساتھ ہی تعلیم حاصل کی اور شوق اور ملک کے لیے کچھ کر دکھانے کا جذبہ دونوں میں ہی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اسی لیے آپسی سہمتی سے دونوں نے آرمی جوائن کر لی
تو میرے بھائی ایسی حرکتیں کیوں کرتا ہے جس کی وجہ سے تو اتنا مشہور ہوا پڑا ہے؟ اس پورے آرمی کیمپس میں کوئی ایسا ہے جو تیری حرکتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوا ہو؟ بتا، ان میں سے کوئی تجھے اپنی بیٹی دے گا؟ حیدر نے اس کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یار میں خود کہاں کرتا ہوں، سب خود بخود تنگ ہو جاتے ہیں مجھ سے تو۔ اب کل ہی کی بات لے لو، اپنا وہ کک ہے نا، اس سے میں نے 100 روپے مانگے، وہ مجھے ایسے دیکھ رہا ہے جیسے میں نے اس کی کڈنی مانگ لی ہو، بلال نے بے چارگی سے کہا، جبکہ اس کی بات سن کے حیدر خود کو روک نہیں سکا۔ اس نے زور سے خیخہ لگایا، ہا ہا ہا، تو میجر ہو کے کک سے 100 روپے مانگے گا تو وہ تجھے پیار سے دیکھنے سے رہا، حیدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ بلال کچھ کہتا اس سے پہلے حیدر کا فون بجنے لگا۔ سامنے اسکرین پہ حیا کی خوبصورت تصویر کے ساتھ زندگی کالنگ لگا ہوا جگمگا رہا تھا، جسے دیکھ کے حیدر کے چہرے پہ بہت خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیا بہری ہو گئی ہو؟ آواز نہیں آ رہی کہ دروازہ بج رہا ہے؟ ہینا جو کہ ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی، بار بار بجتی ہوئی بیل سے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے چیخ کے کہا۔ حیا اپنی روم میں موبائل ہاتھ میں لیے کسی کو کال کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے کہ ایک دم ہینا کی چیخ سے ڈر کے موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی وارڈروب کھولی اور موبائل اٹھا کے اپنے کپڑوں کے نیچے رکھا۔ آئی، اس نے وہیں سے آواز لگائی اور جلدی سے باہر آ کے دروازہ کھولا۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ کے حیا کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ واہ واہ، کیا بات ہے، اگر ایسا ویلکم روز ہو تو میں روز حاضر ہو جاؤں۔ سامنے موجود شخص نے خباثت سے کہتے ہوئے حیا کو سر سے پیر تک ایکس-رے کرتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ حیا جو پہلے سے ہی اس شخص کو دیکھ کے گھبرا گئی تھی، اوپر سے اس کے اس طرح گھورنے سے حیا کے جسم میں کپ کپی ہونے لگی۔ ارے کون ہے؟ کب سے پوچھ رہی ہوں، واقعی بہری ہو گئی ہو کیا؟ ہینا سے صبر نہیں ہوا تو خود چلی آئی۔ کیوں چڑیل کی طرح دروازے سے چمٹ گئی ہو؟ ہینا نے بولتے ساتھ ہی حیا کو سامنے سے ہٹایا۔ انور تم، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ انور کو دیکھتے ہی ہینا کے ماتھے کے بل فوراً غائب ہوئے اور چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اور تم یہاں بھوت بن کے کھڑی ہو، مہمان کو باہر ہی کھڑا رکھا ہوا ہے۔ ہینا نے غصے سے حیا کو دیکھ کے کہا، جو وائٹ کلر کے سلک کے فراک جس پہ پنک کلر کے چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے اور وائٹ ہی کلر کا دوپٹہ جس کو گلے میں لیے اپنے نازک سے ہونٹوں کو دانتوں میں بری طرح کچلتے ہوئے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ یار تم اس بیچاری کو کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ وہ مجھے دیکھ کے کنفیوز ہو گئی تھی۔ انور نے حیا کو گھورتے ہوئے مسکرا کے کہا۔ اچھا تم اندر تو چلو، کیا ساری باتیں یہیں دروازے پہ کرو گے؟ ہینا نے کہتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اور تم جاؤ کھانے کی تیاری کرو، ہینا نے اس کے اوپر آرڈر جاری کیا۔ حیا جو موقع کی تلاش میں تھی، فوراً حکم پہ عمل کرتے ہوئے اندر کچن میں غائب ہو گئی۔